پیغام سنبھال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ پاک سبھی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے مرحومین کو شہدائے کربلا اور محرم الحرام کے صدقے مغفرت فرما، آمین۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، میرا مقصد صرف اور صرف شہدائے کربلا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان کربلا تفصیل کے ساتھ معلومات پہنچانا ہے۔ اگر واقعی آپ سچے عاشق امام حسین ہیں تو ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت کریں۔ نہ جانے اللہ پاک انسانوں کا کون سا عمل قبول کر لے اور ان کی مغفرت ہو جائے اور دنیا و آخرت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک سبھی عاشقان امام حسین کی جائز دلی مرادوں کو پوری عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، اب واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم تھا اور اس سرزمین کا نام کربلا بھی معلوم تھا۔ آپ سے کوئی بات پنہا نہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تک زندہ رہیں گی۔ جبھی تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے یہ فرمایا کہ اس مٹی کو پاس رکھو، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو امام حسین نے میری بیعت نہیں کی تو اس نے مستعجل ہو کر عامل مدینہ کو حکم بھیجا کہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرو ورنہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک فرما کر مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فرما لیا اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے اور پھر روضہ انور سے لپٹ کر زاروں کے تار رونے لگے۔ روتے روتے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں اور آپ نے حسین کو چوما اور سینہ اقدس سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا حسین، عنقریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا اور پیاسا قتل کر دیں گے۔ تیرے ماں باپ اور بھائی بہن تیرے انتظار میں ہیں، بہشت تیرے لیے سجائے گئے ہیں، اس میں ایسے درجات عالیہ ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے۔ بیٹا جاؤ، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اپنے اہل بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینہ سے مکہ جانے کا مکمل ارادہ کر لیا اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رخصت زبان پر لائے اور پھر ماں کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، یہ نازوں کا پالا تیرا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام اے مظلوم، اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت امام کی شہادت کا خود حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم تھا اور یہ آپ ہی کی شان ہے کہ علم کے باوجود بھی پائے استقلال میں ذرہ بھر لغزش نہیں آئی اور شوق شہادت میں کمی نہیں آئی اور جذبہ جانثاری اور بھی زیادہ ہی ہوتا گیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سیرت پاک سے بتا دیا کہ طالب رضائے حق مولا کی مرضی پر فدا ہوتا ہے، اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے۔ کبھی وحشت و پریشانی اس کے پاس نہیں بھٹکتی بلکہ وہ انتظار کی ساعتیں شوق کے ساتھ گزارتا رہا اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ منتظر رہا۔ پیارے دوستو، میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احباب شہید ہو چکے اور آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں خلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ارزق پہلوان بھی تھا، اسے مصر و شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید کے 2000 روپے سالانہ پاتا تھا اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام قاسم میدان میں آئے تو مقابلہ میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ ابن سعد نے ارزق سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ
ارزق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکارے کہ کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصے میں آ کر اپنا دوسرا بیٹا مقابلہ میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے اس دوسرے بیٹے کو بھی مار ڈالا۔ ارزق نے دیوانہ وار پھر اپنا تیسرا لڑکا بھیجا، اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ ارزق نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا تو قاسم کے ہاتھوں وہ بھی ذبح ہو گیا، وہ بھی نہیں بچا۔ وہ قاسم کے ہاتھوں بہت ہی بے دردی کے ساتھ وہ مارا گیا۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصہ میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا۔ حضرت قاسم کے مقابلہ میں ارزق کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ میرے مولا میرے قاسم کی لاج رکھ، میرے مولا قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ارزق نے پے در پے 12 نیزے مارے، حضرت قاسم نے سب روکے۔ پھر اس نے جھکا کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزے مارا، گھوڑا مر گیا، قاسم پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ قاسم نے اس دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر لگاتار 3 نیزے مارے جو ارزق نے روک لیے اور تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار نکال لی۔ ارزق نے تلوار کو دیکھ کر کہا یہ تلوار تو میں نے 1000 دینار میں خریدا ہے اور 1000 دینار میں اس کے اوپر میں نے دھار کی پانی چڑھوائی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ قاسم نے فرمایا یہ تمہارے بڑے بیٹے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھتے ہو، اس سے کسا بھی نہیں، وہ دیکھو زین پشت سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق نے یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا کہ قاسم نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار ماری کہ ارزق سپاہی کے وہی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پیارے دوستو، میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، احباب، بھتیجے اور بھانجے شہید ہو گئے تو حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت امام میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اب تو حد ہو گئی، ان ظالموں نے ہمارے جملہ عزیز شہید کر دیے اور باقی جو ہے سب پیاس کے مارے نڈھا ہو رہے ہیں، مجھ سے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، میں پانی لینے کے لیے فرات پر جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو چند باتیں تعلیم فرما کر رخصت فرمایا، فرات کی جانب سے روانہ ہوئے۔ فرات پر 4000 کا محاصرہ تھا۔ حضرت عباس نے جو فرات پر قدم رکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں یہ کب جائز ہے کہ چرند و پرند تو پانی پیے اور فرزندگان مصطفیٰ پیاسے تڑپیں؟ تم لوگ قیامت کی پیاس سے نہیں ڈرتے؟ ظالموں، جگر گوشہ رسول حسین پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، کچھ خیال کرو، بچوں کے لیے تو پانی لینے دو۔ یہ سن کر بھی ان سنگ دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے بھی ان پر حملہ کر کے اسی کو قتل کر ڈالا اور باقی کو منتشر کر کے فرات تک پہنچا دیے اور پانی میں اتر کر مشک بھر لی اور خود چلو میں پانی بھر کر پینا چاہا کہ بہن بھائی اور بچوں کی پیاس یاد آئی، فوراً چلو کا پانی پھینک دیا اور مشک کا پانی کندھے پر رکھ کر روانہ ہوئے۔ راہ میں اشقیاء نے گھیر لیا، آپ ہر ایک سے لڑتے بھرتے مشک پر سینہ سپر ہو کے جا رہے تھے تو نوفل نامی ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر ہاتھ پر تلوار اور مشک پر تیر مارا، ہاتھ کٹ گیا اور مشک کا پانی بہہ گیا۔ اس وقت آپ اپنی محنت اور بچوں کی پیاس پر افسوس کر کے رونے لگے، چونکہ زخم کاری لگ چکا تھا۔ گھوڑے سے گر کر بھائی کو آواز دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سن کر ایک ایسی آہ کی جس سے زمین کربلا لرز گئی اور پھر آگے جو بڑھے تو حضرت عباس کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کو دیکھا اور دار بقا کو تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو لے کر کے۔ جب تک ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے، خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔